اشتہار کے ذریعے آپ کو معلوم ہی ہے، اور میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ایک ایسا عظیم خطیب تشریف فرما اور جلوہ افروز ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے 400 کلومیٹر کا لمبا سفر طے کیا ہے، جن کی خطابت سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جن کے دیدار کے لیے، جن کی زیارت کے لیے لوگ لمبی لمبی لائنیں لگاتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اس ادارے کے محتمم مدرسہ جامعہ تجوید القرآن حبیبیہ جیت پور پڑلی کے روح روا حضرت حافظ علیم الدین صاحب کو، ان کے حوصلے اور ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا، ایسے خطیب کو دعوت دی اور ان کی دعوت پر حضرت والا یہاں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اسی طرح میں مبارکباد پیش کروں گا مدرسہ حاضہ کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی محمد دانش صاحب کو، قاری محمد نعمان صاحب استاد شعبہ حفظ اور دیگر تمامی اساتذہ کرام کو کہ جن کی شب و روز کی محنت اور جد و جہد سے یہ پروگرام اتنی خوبصورت انداز میں سجایا گیا، اتنے عظیم عظیم علماء کو دعوت دی گئی کہ جن میں سے ایک کا بھی آنا اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہوتا۔ اس کے بعد جی تو چاہتا ہے اور عادت بھی یہی ہے کہ باشندگان جیت پور پڑلی کو مبارکباد دی جائے، لیکن کچھ ہلکی سی دی جائے۔ یہ پروگرام میں دلچسپی اتنی نہیں لیتے جتنی لینی چاہیے۔ بڑا افسوس کی بات ہے، اسٹیج علماء اعظام سے بھرا ہوا ہے، ایسے ایسے عظیم خطیب آپ کے جلسہ میں تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد یہ چھوٹی سی مجلس چند حضرات یہاں جیت پور کے بیٹھے ہیں۔ میں سب کو جانتا ہوں الحمدللہ، اکثر لوگ باہر کے ہیں، جیت پور کے بہت کم ہیں۔ یہ بڑی ہی محرومی کی بات ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ علماء کرام جو آج یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے دیدار پر آخرت میں جنت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، جن سے مسافہ کرنے پر اللہ آخرت میں جنت کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے دنیا میں مست اعلان کر دیا جائے، کسی سیاسی جلسے کا اعلان کر دیا جائے، کرسیاں کم پڑ جاتی ہے۔ جتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اتنے ہی لوگ باہر اور کرسیوں کے ارد گرد کھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ابھی کسی غزلیہ مشاعرے کا انعقاد کر دیا جائے جس میں ایک حسینہ کو دعوت دی جائے تو اس وقت ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اس وقت ہماری دلچسپیوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں مغرب بعد سے انتظار کر رہا تھا کہ اب آئیں گے اب آئیں گے، اب نا امیدی کے بعد یہ سخت الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اللہ کے واسطے ایسے پروگراموں کو غنیمت سمجھا کریں، اپنی دنیاوی اخروی سعادت سمجھا کریں، ان پروگراموں کا حصہ بنے۔ یقیناً جو حضرات پروگرام کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ان سے پوچھو کتنی راتوں کی نیندیں قربان ہوتی ہے، کتنے دنوں کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، تب جا کر یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اور آپ حضرات ہیں ابھی بھی اپنے گھروں میں ہیں، یقیناً یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ بہرحال پروگرام ہے، اس کو چلانا بھی ہے۔ میں گزارش کروں گا جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے چند حفاظ دوست، آپ یہاں سامنے آ جائیں۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں بھائی تھوڑی سی حرکت کر لیں۔ آپ حافظ صاحب ماشاءاللہ سب آپ کو میں جانتا ہوں، ادھر آ جائیں۔ درمیان ایک ایسا خطیب، ایسا عظیم خطیب موجود ہے جو اپنی خطابت سے مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی روح پھونک دیتا ہے، جو اگر آیات قرآنیہ کی تفسیر کی طرف مائل ہو تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتا ہے، اور اگر احادیث نبویہ کی شرح کی طرف مائل ہو تو مسائل علم و عرفہ حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ہے ابر باراں ہے۔ میری مراد ہے مفکر قوم و ملت خطیب العصر حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ۔ حضرت اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، گزارش گزار ہوں کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سب کو اپنے خطاب سے معزوز فرما دے۔ جو نوجوان دوست
گیٹ پر کھڑے ہیں، بھائی آپ سے بھی گزارش ہے جلسہ گاہ میں آ کر بیٹھ جائے، کوئی اتنا بڑا مجمع نہیں کھڑے ہونے کی ضرورت پڑے، بہت سارا پنڈال خالی پڑا ہے، آ جاؤ، یا اللہ کے نبی کی محبت کا دربار لگا ہوا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہو رہا ہے، یہاں پہ فرش پر بیٹھنے میں ہی سعادت ملے گی۔ یہ فرش پر بیٹھنا کل آپ کو نور سے بنے ہوئے ممبر و محراب پر بٹھائے گا انشاءاللہ۔ بیٹھنے سے کترائے نہیں، آ جاؤ ادھر سامنے آ کر بیٹھو، مفتی صاحب ماشاءاللہ کتنے حسین و جمیل ہیں، اور اس سے زیادہ حسین و جمیل خطاب فرماتے ہیں، کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہے بھائی، ادھر آ جائے سامنے حضرت۔ اور حضرت کے بعد انشاءاللہ مہمان محترم جو لمبا سفر طے کر کے تشریف فرما ہے ان کا خطاب ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اسٹیج پر ہم سب کے کرم فرما مشفق و مربی عارف باللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبد الرحمن صاحب دم فیوزہم، دیگر اور اکابرین امت بھی تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مفتی سفیان صاحب، مفتی دانش صاحب کی محبتیں پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوا، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی،
اس وقت میں حالات میری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اور اکثر علماء انہی حالات کے تعلق سے اپنی عوام سے اور اپنی قوم و ملت سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں۔ ہر آنے والے طوفان سے پہلے مجھے اور آپ کو اس چیز کی خبر کرا دیتے ہیں کہ اس وقت میں امت مسلمہ کو اپنے آپ کو بڑا سنبھالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فتنے پہ در پہ امت مسلمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اپنی ہتھکڑیوں میں اور ہتھ کنڈوں میں امت مسلمہ کو جکڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے باطل کا دورہ اور باطل کی یرغار اس امت مسلمہ پر آن پڑی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت میں تمام کی تمام دنیا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے۔ وہ کس لیے جمع ہے؟ صرف امت مسلمہ کو ٹارگیٹ کیا جائے، امت مسلمہ کو جتنی اللہ نے اس کو اس زمین پر عزت دی ہے اس کو ذلت میں کس طریقے سے تبدیل کیا جائے۔ پوری کی پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی، یہاں تک کہ اپنی نفرتوں کو بھول بیٹھی اور آپس کی عداوتوں کو بھول بیٹھی اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے جمع ہو گئی۔ اور کیوں نہ جمع ہوتی؟ میرے آقا تو آج سے 1400 سال پہلے یہ خبر مجھے اور آپ کو دے کر کے جا چکے ہیں۔ یہ خبر تو میرے آقا اپنی پیشین گوئی میں بتا کر کے جا چکے ہیں۔ علماء بار بار مجھے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو نہ تو سمجھنے کا وقت ہے، نہ علماء کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، نہ ان کے پاس آ کر کے یہ سوال کریں کہ ان فتنوں سے نکلنا کیسے ہے، ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے۔ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کہ آ کر کے ہم علماء کے پروں کے نیچے سہارا لیں اور ان کے سائے کے نیچے اپنی زندگی کو گزاریں۔ میں اور آپ اب اس طرح نہیں سوچتے کہ دعوت و تبلیغ سے جڑ جائیں، میں اور آپ اس طرح سے نہیں سوچتے کہ خانقاہوں میں جائیں اور جا کر کے اپنے دلوں کی صفائی کرائیں اور ذرا معلوم کریں کہ ہمارے اوپر جو فتنے کا دورہ ہے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ تو مدمست و مگن ہیں اور پوری دنیا میں میں اور آپ خوش و خرم ہیں۔ میری اور آپ کی کسی بھی خوشی میں چاہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی کمی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اور آپ تو اپنی خوشیاں کس طریقے سے منا رہے ہیں۔ کبھی کبھی دل خون کے آنسو روتا ہے جب اس طرح کے حالات دیکھے جاتے ہیں کہ امت کو چاروں طرف سے جکڑا جا چکا ہے، امت کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے، لیکن مسلمان حرکتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ابھی بھی شادی کا موقع آ جائے، اگر ابھی نکاح سے پہلی رات آ جائے تو ذرا دیکھو مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، کس طریقے سے ڈی جے اور گانے ہیں، کس طریقے سے ناچنے والی بازاروں عورتیں ہیں، کس طریقے سے ناچنے والا جوان ہے، نہ کسی مریض کی پرواہ ہے، نہ کسی کمزور کی پرواہ ہے، نہ کسی غریب کی پرواہ ہے، اور اپنی خوشی میں مدمست و مگن ہے۔ ذرا دیکھوں تو صحیح، ذرا گاڑیوں کے حالات تو دیکھیں، ذرا ان کے انداز تو دیکھیں، ذرا دیکھیں کہ کس طریقے کے میوزک لگائے گئے ہیں اور راستوں کے چوپلوں اور چوراہوں پر کس طریقے سے کھڑکیاں کھول کر کے ایک ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے جوان کو کوئی خبر نہیں ہے، جیسا میرے جوان کو کوئی علم نہیں ہے، نہ مسجدوں کے ادب کا خیال ہے، نمازوں کے وقت کا خیال ہے، نہ اذان کے ادب کا مجھے اور آپ کو خیال ہے۔ پوری رات میرا جوان صرف اسی عمل میں شادی
شادی کے وقت میں لگا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار ایسے کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہو جائے، لیکن ہمارا خوشی کے اظہار میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ اے اللہ کے نیک بندو، طوفان کتنی تیزی کے ساتھ میری اور آپ کی طرف روا اور دوا ہے، کیا مجھے اور آپ کو کچھ خبر بھی ہے کس طریقے سے میں اور آپ بدمست و مگن ہیں؟ میں اور آپ اپنی دنیا سے اور وہ گناہ والی دنیا سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ باطل ایک جگہ جمع ہو کر کے مجھے اور آپ کو لقمہ اجل بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اور آپ ذرا سا اپنی خوشیوں میں اور ذرا سا اللہ کی ناراضگی کرنے والے اعمال میں کمی لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ذرا دیکھیں میرے اور آپ کے حالات کیا ہیں۔ ہاں، ذرا گاڑیوں کے حال دیکھیں، ذرا زناؤں کے حالات دیکھیں، ذرا شراب نوشی کے حالات دیکھیں، ذرا جوئے اور سٹے کے حالات دیکھیں، ذرا غلط تعلقات کے حالات دیکھیں، ہاں حرام کاروبار کے حالات دیکھیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا میں اور آپ اپنے اندر غور تو کریں، ذرا اپنی نمازوں کے حالات دیکھیں، ذرا ماں باپ کی قدردانی کے حالات دیکھیں، ذرا علماء کی عزت و حرمت کے حالات دیکھیں، کس طریقے سے ہر میدان میں میری اور آپ کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور یاد رکھنا بڑی تیزی کے ساتھ وہ طوفان آ رہا ہے۔ ہاں، غم اس چیز کا نہیں ہے، طوفان ہر زمانے میں آئے ہیں، پریشانیاں ہر زمانے میں آئی ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے ان کے حل تلاش کیے اور ان طوفانوں کا مقابلہ کیا۔ میری اور آپ کی کمی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے خلاف چل کیا رہا ہے۔ ہر چیز کو میں اور آپ اسی طرح سرسری سنتے ہیں، ہر چیز کو میں اور آپ سرسری سن کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کس طریقے سے میرے اور آپ کے خلاف سازشیں، کس طرح جوانوں کے خلاف سازشیں، یہاں تک کہ روزانہ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندو، میں اور آپ ذرا خیال کیے، یہ خبر تو میرے اور آپ کے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کو دے دی ہے۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس زمین کی تمام قومیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گی، ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے اکٹھا ہو جائیں گی، اور مسلمان کے خون کی پیاسی ہو جائیں گی، مسلمان کے خون کی اس طرح دعوت دیں گی جیسے ایک میزبان اپنے دسترخوان کی دعوت دیتا ہے، اس طریقے سے دعوتیں دی جائیں گی کہ آؤ آؤ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رگ لو اور اس زمین کے ہیرو بن جاؤ، اس وقت کے ہیرو بن جاؤ۔ فرماتے تھے میرے آقا اس طرح دعوت دی جائیں گی جس طریقے سے ایک میزبان اپنے دسترخوان کی دعوت دیتا ہے، صحابی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں آقا کیا ایسا ہوگا؟ اے ہمارے آقا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ آقا کیا ہم کمزور ہو جائیں گے؟ آقا کیا ہم بزدل ہو جائیں گے؟ کیونکہ صحابی ہاں آقا کی زبان سے سن رہا ہے، یقین کر رہا ہے، لیکن اطمینان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے بدر کا میدان دیکھا ہے، اس نے 313 1000 کے منہ پھیرتے ہوئے دیکھیں گے، اس نے ہزاروں لاکھوں کا منہ پھیرتے ہوئے دیکھیں گے، اس لیے صحابی متعجب انداز میں معلوم کر رہے ہیں آقا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ آقا کیا اس وقت میں ہم کمزور ہو جائیں گے؟ لیکن کیا فرماتے تھے میرے آقا، او میرے صحابہ کی جماعت، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری تعداد تو سمندر کے جھاگوں کی طرح ہوگی، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی۔ آقا پھر وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس وقت میں میری امت کے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آقا یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں میری امت موت سے ڈرنے لگے گی اور اس دنیا سے محبت کرنے لگے گی، موت سے گھبرانے لگے گی۔ آج میرے اور آپ کے اندر یہ وہن پیدا ہو چکا ہے، آج میرے اور آپ کے اندر یہ کمی پیدا ہو چکی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، میری اور
حسرت کم نہیں ہے بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن کیا فرماتے تھے میرے آقا، سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن طاقت ایسی ہوگی جیسے کوئی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ان تمام کے تمام جھاگوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے تمہاری تعداد بھی ہوگی۔ کثرت تو ہوگی، تعداد تو زیادہ ہوگی، لیکن جس طرح سے کوئی جھونکا آتا ہے اور جھاگوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے، کیا میں اور آپ اپنی آنکھوں سے اس طرح ہوتا ہوا نہیں دیکھتے؟ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا ذرا سے بہانوں پر مجھے اور آپ کو کس طریقے سے سمیٹ لیا جاتا ہے، کس طریقے سے مجھے اور آپ کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ میں اور آپ ذرا سا اندازہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی دنیا میں مدمست و مگن ہیں، صرف فکر لینے کے لیے یہ علماء کی جماعت موجود ہے، دعوت کے ساتھیوں کی جماعت موجود ہے، یا خانقاہ کے بزرگوں کی جماعتیں موجود ہیں، جو رات کے اندھیروں میں میرے اور آپ کے لیے روتے ہیں، جو دنوں کی تنہائیوں میں میری اور آپ کے دروازوں کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اور آ کر کے خوشامد کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو، نت نئے فرقے میری اور آپ کی زندگی کے اندر جنم لے چکے ہیں۔ باطل ہر دروازے سے آ رہا ہے، باطل جس دروازے کو بھی کمزور دیکھتا ہے اسی دروازے سے میری اور آپ کی طرف بڑھتا ہے۔ کبھی کسی فرقے کو نیا نام دے کر، کبھی کسی کو لالچ دے کر، کبھی کسی کو شکیل ابن حنیف بنا کر، کبھی کسی کو گوہر شاہی بنا کر، کبھی کسی کو محمد مرزا بنا کر، کبھی کسی کو قادیانی بنا کر، میرے اور آپ کے ان راستوں سے نکل کر کے آنے کی کوشش کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو گمراہیوں کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ تو قربان جاؤں علماء کی ان مقدس جماعت پر جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی لالچ کے، صرف میری اور آپ کی فکر میں، ہاں میری اور آپ کی گالیاں سننے کے باوجود بھی، میری اور آپ کی چغلیاں سننے کے باوجود بھی، میری اور آپ کی بدگمانیاں سننے کے باوجود بھی، پھر بھی اللہ کے دیوانے میری اور آپ کی فکر میں ان فرقہ باطلاؤں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہے اللہ کے نیک بندو، اس لیے اکثر علماء کی جب مجلس میں بیٹھنا ہوتا ہے، جب اللہ والوں کی خانقاہ میں بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے، جب ہم اپنے استادوں کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندو، وہاں احساس ہوتا ہے یہی ان کی زبان پر لفظ ہوتے ہیں کہ پرواہ یہ نہیں، ہاں ڈر اس چیز کا نہیں کہ باطل بڑی طاقت کے ساتھ آ رہا ہے، یہ باطل نے مجھے اور آپ کو جکڑ لیا ہے، یہ تو آج سے پہلے ان سے سخت طریقے سے ہوا ہے اور بڑے بڑے امتحانات مسلمانوں پر آئے ہیں، لیکن اس وقت ڈرنے کی چیز یہ ہے، اس وقت گھبراہٹ کی چیز یہ ہے کہ میرا نوجوان خواب غفلت میں ہے، میرے نوجوان کو ذرا سی خبر نہیں ہے، میرا نوجوان اپنی دنیا میں مدمست و مگن ہے، اسے ذرا سی باطل کی پرواہ نہیں، اس کی عیاریوں کی پرواہ نہیں، اس کی مکاریوں کی پرواہ نہیں، ہاں ڈر اس چیز کا نہیں، ارے اس سے بڑے بڑے طوفان ہم سے بڑے بزرگوں پر گزرے ہیں، ہم سے بڑے دیوانوں پر گزرے ہیں، یہ کچھ بھی طوفان نہیں، لیکن وہ لوگ تیار رہتے تھے، وہ لوگ حل تلاش کرتے رہتے تھے۔ ارے آپ علماء اور بزرگوں کی بات کرتے ہیں، یہ طوفان تو میرے اور آپ کے آقا کے وقت میں آئے ہیں، خلفائے راشدین کے وقت میں آئے ہیں، لیکن کیوں کامیاب نہ ہو سکے؟ کیونکہ میرے آقا کے خلفاء اور خلفاء کے چیز کا نہیں کہ یہ اس طریقے سے آ رہا ہے، یہ تو آئے گا، یہ مجھ سے اور آپ سے رکنے والا نہیں، لیکن گھبراہٹ کس چیز سے ہے کہ میرے جوان کو پرواہ نہیں ہے، میرے اللہ کے بندے کو پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی دنیا سے اور گناہوں کی دنیا سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی غلطیوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، علماء کو اسی لیے تو فکر رہتی ہے اور اسی فکر کے تحت میرے علماء آگے بڑھ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور خوشامد کر رہے ہیں۔ تو یہ حالات ابھی نئے نہیں ہیں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا کے
کے زمانے میں بھی حالات آئے ہیں، لیکن میرے آقا نے کیا طریقہ کر کے دکھایا، ذرا آپ اپنے علماء سے معلوم کیجئے۔ ارے پریشانیاں تو دور کی بات، اگر ذرا سی تیز ہوائیں بھی چل پڑتی، اگر ذرا سی زمین بھی ہل پڑتی، اگر ذرا سی قحط سالی بھی ہو جاتی، آقا چاہتے تو ایک آنسو نکالتے اور اپنے اللہ سے ان تمام مسئلوں کا حل کرا لیتے، لیکن نانا میرے بھائی، جیسے ہی پریشانی آتی تو میرے آقا مسجدوں کا رخ کرتے، اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے، کبھی صلاۃ الخوف ادا کرتے، کبھی صلاۃ الحاجہ ادا کرتے، کبھی 2 رکعتیں پڑھ کر کے آنسو بہاتے، کبھی صحابہ کو لے کر کے میدانوں میں جا کر کے نماز استسقاء ادا کرتے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا وجہ تھی ان تمام اعمال کو کرنے کی؟ تاکہ امت کو سکھایا جائے، امت کو بتایا جائے، ورنہ میرے آقا تو ایک دفعہ اللہ سے کہتے، میرا اللہ ان اعمال کو مکمل کر دیتا، میرا اللہ ان تمام چاہتوں کو پورا کر دیتا، لیکن سبق دینا تھا۔ اے امت محمدیہ، تجھ پر اگر پریشانی آ جائے، اس وقت میں نبی تو موجود نہیں ہوگا، صحابی موجود نہیں ہوگا، اے امت محمدیہ، اگر ذرا سی پریشانی آ جائے، تجھے اللہ کی طرف دوڑ کر کے آنا ہے، تجھے مسجدوں کا رخ کرنا ہے، تجھے اپنے سجدوں کو لمبا کرنا ہے، تجھے اپنے رکوع کو لمبا کرنا ہے، تجھے اپنے آنسوؤں کی لڑیاں اپنے اللہ کے سامنے بہا کر کے دکھانی ہے، ہاں اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ جتنے حالات آئیں گے یہ سب تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی کمائی کی وجہ سے یہ تمام حالات آئیں گے، اور یہ حالات تبھی سدھریں گے جب تو اپنے اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہائے گا۔ آج ہم پوری دنیا کو راضی کرنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہماری بیٹھکیں بڑی لمبی لمبی اور تبصرے بڑے لمبے ہیں، فلاں گورنمنٹ آ جائے، فلاں کو ذمہ داری مل جائے تو حالات سدھر جائیں گے، سنبھل جائیں گے۔ آج میرے اور آپ کے تبصرے یہ ہیں، آج میری اور آپ کی عقلیں اس طرف دوڑتی ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مجھے اور آپ کو مل کر کے اللہ کو منانا بھی ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے روٹھ چکا ہے۔ یہ تمام حالات اللہ کے روٹھنے کی علامت ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ روٹھتا ہے تو پھر اللہ بارشوں کو روکتا ہے، جب اللہ روٹھتا ہے تو حکمراں ظالم مسلط کرتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ مال کنجوسوں سے، مال سخیوں سے نکال کر کنجوسوں کو دے دیتا ہے۔ یہ حالات کس کے ہیں؟ یہ اللہ کو ناراض ہونے کے حالات ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے اپنی حرکتوں سے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، اپنی غلطیوں سے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ آج راتوں میں جاگنے والا جوان تو نظر آتا ہے، سڑکوں پر گھومنے والا جوان تو نظر آتا ہے، پوری رات موبائل چلا کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنے والا جوان تو نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے رو کر کے آنسو بہانے والا آج جوان نظر نہیں آتا۔ اللہ کو راضی کرنے والا آج جوان نظر نہیں آتا۔ جب جوان اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے تو یاد رکھنا اس زمین کے حالات اللہ اور اللہ والوں کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں یہ اپنے آنسوؤں سے حل کرا لیا کرتا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، ذرا سنتے چلے جائیں اپنے علماء کی زبانی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، جن کے ہوتے ہوئے مسجد اقصی کی طرف کسی کی گندی نظریں اٹھنے کی کوشش نہ ہوئی۔ اے اللہ کے نیک بندو، لیکن آج میرے اور آپ کے حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ہاں، جب حضرت صلاح الدین سہونی لوگوں کو پکڑ کر کے تختہ دار پر چڑھا رہے تھے تو اس وقت میں کسی سہونی کافر نے کہا تھا، اے صلاح الدین تو اب تو ہمیں تختہ دار پر چڑھا لے، لیکن یاد رکھنا ہم دوبارہ اس زمین پر کوئی صلاح الدین پیدا نہیں ہونے دیں گے، کوئی مرد مجاہد پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت صلاح الدین نے معلوم کیا تھا اس کی وجہ کیا ہوگی، تو اس نے کہا تھا سنو ذرا میری مائیں بہنوں، اگر سن رہی ہو، اس نے کہا تھا کہ ہم تمہاری عورتوں کو گھروں کے پردوں سے نکال کر ہم انہیں
انہیں بے پردہ کر دیں گے، ہم انہیں بازاروں کی زینت بنا دیں گے، ہم انہیں لوگوں کے استلزاز کا آلہ کار بنا دیں گے۔ جب عورتیں تمہاری راہ راست سے بھٹک جائیں گی تو پھر ان کی نسلوں سے کوئی صلاح الدین نہ آ سکے گا، ان کی اولادوں سے کوئی صلاح الدین یا محمد بن قاسم نہ آ سکے گا۔ کون؟ حضرت صلاح الدین۔ اللہ کے نیک بندو، ہمیں ان کی گھڑ سواری تو یاد رہی، ہمیں ان کی تلوار بازی تو یاد رہی، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط تھا۔ ذرا آپ اپنے علماء سے سنیں، ذرا آپ اپنے علماء کے پاس آئیں، یہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے جب کسی مسجد اقصی کے تعلق سے باطل فرقوں سے مقابلہ ہے، باطل طاقتوں سے مقابلہ ہے، تو کسی نے کان میں آ کر کے کہا تھا اے حضرت صلاح الدین، ان کفار کا ایک بڑا بیڑا پانی کے راستے سے تیرے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، اور تمام طاقتیں ایک جمع ہو کر کے، اپنے اسلحے ایک جگہ جمع کر کے، اپنی کمک اپنی طاقت ایک جمع کر کے اے صلاح الدین تیرے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ پورا پانی کا جہاز ہے، ہاں جو ستری کے علاقے سے، جو سمندر کو چیر کرتا ہوا صلاح الدین تیرے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ تو حضرت صلاح الدین اپنے گھوڑے سے اترے تھے اور سیدھے مسجد میں پہنچے تھے، اور مسجد میں جا کر کے سجدے میں پڑ گئے تھے، اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اے میرے ربا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ دنیا کی اکٹھی طاقت کا مقابلہ کر سکوں، اے میرے اللہ، میں تو تیری مسجد کے لیے، میں تو تیرے دین کے لیے ہاں تنہا کمزور سا بندہ ان دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہوں، وہ جو طاقت آنے والی ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پوری رات آنسو بہاتے رہے، پوری رات اللہ کو مناتے رہے۔ جب صبح کو اٹھ کر کے مسجد سے باہر آئے ہیں تو کسی سفید پوش بزرگ نے معلوم کیا اے صلاح الدین تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بابا اس وقت میں کوئی طاقت میرے مقابلے کے لیے آ رہی ہے اور میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس طاقت کا مقابلہ کر سکوں۔ تو بزرگ مسکرائے تھے اور کہا تھا صلاح الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے جو رات میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہیں ان آنسوؤں نے اس پورے کے پورے بیڑے کو پانی میں غرق کر دیا ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس باتیں ہی باتیں، تفسیریں ہی تفسیریں ہیں، صرف میرے اور آپ کے پاس تدبیریں اور رائے اور مشورے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سے میں اور آپ بڑے دور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ حالات میرے اور آپ کے تفسیروں سے نہیں، یہ حالات میری اور آپ کی عقلوں سے اور رائے سے اور مشوروں سے نہیں، بلکہ یہ حالات جب تک نہیں قابو میں آئیں گے، جب تک میں اور آپ مل کر کے اپنے اللہ کو راضی نہیں کر لیں گے، جب تک مل کر کے میں اور آپ اپنے رب کو نہیں منا لیں گے، ورنہ ایک فتنے کا آپ سر قلم کرو گے یا علماء سر قلم کریں گے، ایک نیا فتنہ جنم لے گا، ایک نئی پریشانی جنم لے گی، پریشانی میرے اور آپ کے گھر تک آئے گی۔ یہ نہ سمجھنا ہم تو بڑا دور ہیں، یہ نہ سمجھنا ہم نے دروازے بند کر رکھیں گے، کب اور کس وقت کنڈی کھٹکھٹا لی جائے، کب آپ کو کسی سازش سے جوڑ دیا جائے، اللہ کے نیک بندو اس کی مجھے اور آپ کو خبر نہیں ہے۔ اس لیے اگر ان حالات سے اور ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ اپنے علماء کے کہنے پر، آؤ اپنے ان دعوت کے ساتھیوں کے کہنے پر، آؤ اپنے ان بزرگوں کے کہنے پر، آؤ اپنی ان خانقاہوں کے ہاں نقش قدم پر چلتے ہوئے سب سے پہلے میں اور آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائے، ورنہ میرے اور آپ کے تفسیروں سے حالات نہیں بدلیں گے۔ گورنمنٹ چاہے جس کی بھی آ جائے، میرے اور آپ کے حالات سنبھلنے اور سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اپنے اللہ کو منانا پڑے گا۔ آؤ جوانوں اپنی غلطیوں سے توبہ کرو، آؤ جوانوں اپنی موبائل کی دنیا سے باہر آؤ، آؤ جوانوں رات کی رنگینیوں سے باہر آؤ، آؤ جوانوں ہاں جس چیز کا سہارا میرے اللہ نے، میرے محبوب نے مجھے اور آپ کو دیا تھا، آؤ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وہ سہارا کیا ہے؟ وہ سب سے بہترین اور قیمتی سہارا اور سب سے آسان سہارا نماز کا سہارا ہے، جس کو میں اور آپ چھوڑ بیٹھیں گے، جس کو میں اور آپ ترک کر بیٹھیں گے۔ آج نمازوں میں جوان نظر نہیں آتا، صفے
کی صفیں خالی ہیں، آج نمازوں میں نظر نہیں آتا۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کہ قرب قیامت میں جہاں بڑی بڑی نشانیاں پائی جائیں گی، ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ میری امت نمازوں کی تاریخ ہو جائے گی، نمازوں کو چھوڑنے والی ہو جائے گی، ذرا ذرا سے بہانوں پر نمازوں کو ترک کرنے لگے گی۔ ہاں آج جوان ذرا گریبان کے اندر جھانک لے، تجھے نماز پڑھے ہوئے کتنا وقت ہو گیا، تجھے اللہ کے گھر گئے ہوئے کتنا وقت ہو گیا، تجھے نمازوں کی پابندی کیے ہوئے ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر تجھ سے ایک نماز چھٹ جایا کرتی تھی، تیری آنکھوں کے آنسو نہ رکتے تھے، تیرے دل کی گھبراہٹ ختم نہ ہوتی تھی، تیرے دل سے اللہ کا خوف نہ نکلتا تھا۔ آج تو میری اور آپ کی نمازوں کا حال یہ ہے، 5 وقتہ نمازیں تو دور کی بات، آج تو جمعہ پڑے ہوئے میرے جوانوں کو کئی ہفتے ہو جاتے ہیں، کئی ہفتے میرے جوانوں کو جمعہ پڑے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ بربادیاں ویسے ہی نہیں ہیں، نمازوں کو ترک کر چکے ہیں، نمازوں کو اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں۔ نماز اگر چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں تک کہ نماز کو ہم نے دوسرے اور تیسرے نمبر دے دیے ہیں۔ اگر دکاندار ہیں تو پہلے نمبر پر گراہک ہیں، اگر گھر پر ہیں تو پہلے نمبر پر بیوی اور بچے اور مہمان ہیں، اگر کھیتی اور کھلیانوں میں ہیں تو پہلے نمبر پر کھیتیاں ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر سفر میں ہیں تو سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کوئی نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، کوئی نمازوں کی پابندی آج میری اور آپ کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ اور گاؤں کا حال تو یہ ہے کہ کچھ بیچارے عمر دراز میرے بوڑھے، ہاں وہ صرف نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جوان مسجدوں کے اندر نظر نہیں آتا، اور ابھی تو سردی کا موقع آ رہا ہے، دیکھنا کس طریقے سے نمازوں کو ترک کرتا ہوا میرا جوان نظر آئے گا۔ حالانکہ ہر چیز کا حل میرے اللہ نے نماز میں رکھا ہے، حالانکہ ہر چیز کا حل میرے اللہ نے اپنے مومن کے لیے نماز میں رکھا ہے، لیکن میرا اور آپ کا حال نمازوں کے تعلق سے کیسا ہے؟ ذرا میں اور آپ اپنے گریبانوں کو جھانک کر کے دیکھیں، ذرا میں اور آپ اپنے گریبانوں کو جھانک کر کے دیکھیں۔ میرے آقا فرماتے تھے قرب قیامت میں میری امت نمازوں کو ترک کرنے والی ہو جائے گی، میری امت نمازوں کو چھوڑنے والی ہو جائے گی، اور اس امت کو نماز چھوڑنے کا کوئی غم بھی نہیں ہے۔ آج مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں، ٹائلز اور پتھر سے، ہاں ملمہ سازی سے، ہر طریقے سے ہر چیز موجود ہیں، لیکن نمازی موجود نہیں، لیکن نماز پڑھنے والے اللہ کے دیوانے موجود نہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، اگر میں تم سے گفتگو کرنے لگوں کہ آج بھی اس زمین پر ایسے اللہ کے دیوانے موجود ہیں، ہاں جن کو اللہ نے بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کے سامنے ان کو آہنی دیوار بنایا ہے، کیا وجہ بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نمازوں کی طاقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو نمازوں کی طاقت عطا کی ہے اس کی وجہ سے دشمن ہم پر غالب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ میری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے، میری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے۔ ذرا میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اور ایک یہی کمی نہیں، اگر کمیوں پر بات کرنے پر آ جاؤں تو یہ وقت ناکافی ہو جائے، اگر کمیوں پر گفتگو کرنے پر آ جاؤں تو یہ وقت تمہارا کم پڑ جائے، کیونکہ آج میرا جوان بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں میں مدمست و مگن ہے، آج شراب کی دنیا میں مدمست و مگن ہے، آج نشے کی دنیا میں مدمست و مگن ہے۔ ہاں اب تک تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ نئی نئی امت مسلمہ شراب سے بڑی دور ہے، نشے کی چیزوں سے بڑی دور ہے، لیکن یہ ہماری خامہ خیالی تھی۔ جب ہم کارگزاری کے لیے آگے بڑھے، جب ہم اپنے جوانوں کے بیچ میں بیٹھے تو بالکل نظر نہیں آیا کہ کوئی نشے سے خالی ہوگا۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ امت مسلمہ ہاں نشے کی طرف آ چکی ہے، ہاں کیوں نہ حالات خراب ہوں، کیوں نہ میں اور آپ فتنوں میں جا کر کے اپنے آپ کو برباد سمجھیں، جب میں اور آپ گناہوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں کیا ہے، کیا فرماتے تھے میرے آقا کہ قرب قیامت میں میری امت
امت نشے کی عادی ہو جائے گی، شراب کی عادی ہو جائے گی، اور ساتھ میں فرماتے تھے میری امت شراب کا نام بدل کر کے پینے لگے گی، شراب پیے گی۔ کوئی کہے گا کیوں نشہ کر رہے ہو؟ تو کہے گا یہ شراب نہیں ہے، یہ تو بیئر ہے، یہ تو وسکی ہے، یہ تو رم ہے، یہ تو انرجی ڈرنک ہے، یہ شراب نہیں ہے۔ کس کو بیوقوف بناتا ہے؟ میرے آقا فرما کر کے جا چکے ہیں میری امت شراب کا نام بدل کر کے پیے گی۔ سوچے گی شراب نہیں ہے، حال یہ کہ اس کے ہاتھوں میں شراب ہوگی، حال یہ کہ وہ شراب کی عادی ہو جائے گی۔ آج میرے جوانوں تمہاری دوستیاں نشوں تک پہنچ چکی ہیں، آج میرے جوانوں تمہاری پارٹیاں نشوں تک جا چکی ہیں۔ آج تم رات کے اندھیروں میں، کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ تم کن چیزوں کے نشے کرتے ہو؟ ہاں تمہارے ہاتھوں میں شاید شراب نہ ہو، لیکن تمہارے ہاتھوں میں ناک کے ذریعے سے چڑھانے والے نشے ہوتے ہیں، انجیکشنوں کے ذریعے سے تمہارے بدن کو خراب کرنے والے نشے ہوتے ہیں، تمہارے رومالوں میں تمہیں نقصان پہنچانے والے تھنر یا پیٹرول ہوا کرتے ہیں، تمہاری سگریٹوں میں نہ جانے کن کن چیزوں کو ملا کر کے تمہیں نشہ پروسا جاتا ہے، اور تم دکانوں سے سگریٹیں خرید کر کے اس کے تماکو کو باہر نکال کر کے اس میں نشے کی چیز ڈال کر کے اپنے آپ کو برباد کرتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ حال یہ کہ میرے اللہ کو تمام چیزوں کی خبر ہے، حال یہ کہ میرے اللہ کو تمام چیزوں کی خبر ہے۔ کیا سمجھتا ہے کہ جب تو رات کے اندھیرے میں اپنے گاؤں سے باہر نکلتا ہے اور کسی ٹھیکے پر پہنچتا ہے، اپنے منہ پر رومال لگا لیتا ہے اور پھر اسی طریقے سے اس کے گھونٹ اپنے پیٹ کے اندر پہنچا دیتا ہے، جن گھونٹوں نے تیرے ایمان کو تجھ سے دور کر دیا، تیرے ایمان کو تجھ سے معلق کر دیا، جب تک وہ تیرے پیٹ کے اندر رہیں گے، ہاں ایمان تیرے قریب تک نہیں آئے گا، جب تک وہ نشہ تیرے اندر رہے گا ایمان تیرے قریب تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے تجھ سے دور کر لیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں تجھے کسی نے دیکھا نہیں، تو نے شراب کے کش لیے ہیں اور تو اپنے گھر پر پہنچا ہے، تو نے منہ میں کچھ میٹھی چیز ڈال لی ہے، تو نے منہ میں کچھ خوشبو کی چیز ڈال لی ہے، گھر والے نہ سمجھیں، یار و احباب نہ سمجھیں، لیکن یاد رکھنا میرے اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میرے رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب تک تو نشے میں رہا تھا ایمان تجھ سے دور ہو گیا تھا، اب تیری حالت ٹھیک ہوئی ہے تو اب تیرے پاس تیرا ایمان آیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کہیں اس ایمان کی دوری کے ساتھ تو اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، اس لیے اپنے آپ کو اس حرکت سے باز آ جا، اس لیے اپنے آپ کو ان حرکتوں سے دور کر لے۔ ایک کمی نہیں ہے، ایک کمی نہیں ہے اللہ کے نیک بندے، ذرا معلوم کر اپنے علماء سے تیرے کاروبار کے حالات کیا ہیں، ذرا معلوم کر اپنے ان علماء سے، ہاں تو نے صرف علماء کو یہ سمجھا ہے کہ ان سے نماز کا مسئلہ معلوم کر لو، طلاق کا مسئلہ معلوم کر لو، حج روزے زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم کر لو، قربانی خیر خیرات کا مسئلہ معلوم کر لو، لیکن کاروبار کے مسائل میں اور آپ اپنے علماء سے معلوم کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کاروبار کو یہ ناجائز نہ کہہ دیں، کہیں اس بے کو یہ باطل نہ کہہ دیں، کہیں اس کو بے فاسد نہ کہہ دیں۔ مجھے اور آپ کو مسائل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اکثر مسلمان کاروباری اعتبار سے بڑی تیزی کے ساتھ حرام کی طرف ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سود اور بیاج کی طرف ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بینکنگ سسٹم میں جکڑ کر کے اپنے آپ کو غلام بنا چکا ہے، اس لیے علماء سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے کاروبار حرام کی طرف رواں اور دواں ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ اگر کسی کا سود اور بیاج کا کام ہوتا، اگر کسی کے گھر پر لون ہوتا، اگر کسی پر بینک کا قرضہ ہوتا تو گھر والے محلے والے اس کے گھر کا کھانا تک پسند نہ کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھنا تک پسند نہ کرتے تھے، لیکن آج کے حالات یہ ہیں کہ ایک دو گھر الا ماشاء اللہ کوئی بچا ہوا ہوگا، ورنہ ہر کوئی بینکنگ سسٹم سے جڑ کر کے اس کا غلام بنا ہوا ہے۔ اور خبریں تو یہاں تک ہیں، اللہ کرے وہ خبر یہاں نہ ہو۔ آج تک تو مرد حضرات
حضرات اس سسٹم سے جڑے ہوئے تھے، لیکن اب تو میری مائیں بہنیں بھی اپنے آپ کو آگے پیش کر رہی ہیں، اپنے آدھار کارڈ دے کر کے، کوئی 30,000 کوئی 50,000 روپے کا قرض لے کر کے، نہ بھائی کو معلوم ہے نہ باپ کو معلوم ہے، اس طریقے سے قرض لے کر کے اپنے وقت کو پورا کر رہی ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ میری مائیں بہنیں ہیں۔ اے اللہ کے بندو ذرا جا کر کے خبر لینا، کہیں میری مائیں بہنیں اس کا شکار تو نہیں ہو گئی ہیں، کہیں اپنے آدھار کارڈ کے ذریعے سے وہ قرضہ تو نہ لے بیٹھی ہیں۔ بڑی گندی خبریں اس تعلق سے آتی ہیں کہ اس قرضے نے میری ماں بہنوں کی عزتوں کو کچل دیا ہے، اس قرضے نے میری ماں بہنوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا ہے۔ او اللہ کے بندے، کہاں گئی باپ کی غیرت، کہاں گئی ماں کی غیرت، کہاں گئی بیٹے کی حمیت؟ او اللہ کے نیک بندے، کہ تیرے ہوتے ہوئے تیری ماں کو قرضے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تیری بہن کو قرضے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تیری بیوی کو قرضے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ باطل مجھے اور آپ کو، پورے معاشرے کو اپنے چکرویوں میں لینا چاہتا ہے۔ جیسے ہی میں اور آپ جکڑے جائیں گے اسی دن ایمان ختم، اور جس دن ایمان ختم اس دن مسلمان ختم۔ مجھے اور آپ کو جکڑا جا رہا ہے۔ خیر اللہ کے نیک بندے، یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس ادارے میں آ کر، اور خوشخبری کی باتیں یہ بھی ہیں کہ ایک بچے نے تقریباً 10 مہینوں کے اندر حفظ قرآن کو مکمل کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس کے ماں باپ کو اور اس کے خاندان والوں کو کہ اللہ رب العزت نے یہ ہونہار، یہ ہوشیار بیٹا آپ کے گھر کے اندر پیدا کیا۔ اللہ اس بچے کو ماں باپ کی نہیں بلکہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ خبریں خوش آئین ہیں، لیکن جو میری اور آپ کی گناہوں کی زندگی ہے، مجھے اور آپ کو باہر آنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو باہر آ کر کے اپنے رب کو منانا پڑے گا، ورنہ اور کوئی راستہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جتنا جلدی ہو سکے میں اور آپ اپنے رب کو منائیں، ورنہ حالات اور اس وقت میں سازشیں میرے اور آپ کے خلاف عروج پر ہیں۔ کوئی گورنمنٹ، کوئی تبدیلی، کوئی اسی طرح تبصرہ، کوئی عقل نہیں کام کرے گی جب تک میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ راضی کریں گے نا انشاءاللہ، منائیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے، نشے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کاروبار کو اپنے صحیح اور درست کریں گے، اپنے علماء سے معلوم کر کے حلال کاروبار کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو ہم کمائیں گے اس میں سے اپنے مدرسوں کو بھی لا کر کے دیں گے، اس میں سے اپنے اداروں کا بھی خیال کریں گے۔ آج ایک حافظ ہوا ہے، انشاءاللہ العظیم جب آپ قدم بڑھائیں گے، محنت کریں گے تو اسی ادارے سے انشاءاللہ 10 20 50 حافظ قرآن ملنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ صرف آپ اپنے قدموں کو بڑھائیں، انشاءاللہ یہ مدرسہ ایک نہیں ہمیں 10 20 حافظ قرآن دے سکتا ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ذرا سے اپنے تعاون میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ارادے کرو کہ انشاءاللہ خون پسینے سے اپنے اس ادارے کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، دیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو ہے کوئی مجمع میں جو پہلے نمبر پر کھڑا ہو کر کے آئے اور اپنے مدرسے کا تعاون پیش کرے؟ کوئی ہے جو پہلے نمبر پر آ جائے اور آ کر کے اپنے مدرسے کا تعاون پیش کرے؟ اگر کوئی ہو تو آئے جلدی سے کھڑا ہو کر، جس کو اپنے ادارے سے محبت ہے، جس کو اپنے اس ادارے سے الفت ہے، وہ تیزی کے ساتھ کھڑا ہو کر کے آ جائے اور اپنے ادارے کا تعاون پیش کرے۔